وہ لوگ جو کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ کیوں؟ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے ملائک صلاۃ کہتے ہیں نبی پر۔ صلاۃ کا معنی ہے دعا۔ یاد رکھیں، ایک لفظ صلاۃ کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں درود، جو کہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ یہ لفظ درود فارسی کا لفظ ہے جو کہ سلام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، قریب قریب تحیہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن صلاۃ الگ چیز ہے۔ درود سے معنی صلاۃ لیتے ہیں اور انتہائی کنفیوژن ہے۔ بہت سارے الفاظ اصلی الفاظ کو چھوڑ کر ہم نے دوسرے زبانوں کے الفاظ لیے ہیں جن کا معنی غلط بنتا ہے۔ درود سلام کو کہتے ہیں، تحیہ کو کہتے ہیں، اور صلاۃ دعا کو کہتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے سلام جو کہ سلام ہے، تحیہ ہے، اور ایک ہے صلاۃ جو کہ دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دو چیزیں کرتے ہیں، ایک ان کے لیے دعا کہتے ہیں، اور دوسری چیز جو ہے وہ سلام ہے۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 56 میں اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو صلاۃ کہو رسول پر اور تسلیم کہو۔ اس آیت کا مطلب ہے صلاۃ کے لیے، یعنی جس کو آپ نماز کہتے ہیں، تشہد میں اس پر عمل ہے۔ تشہد میں السلام علیک ایھا النبی، ایک سلام کہتے ہیں نبی پر۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم سلام تو جانتے ہیں، سلموا تسلیما پر تو ہم عمل کرتے ہیں، لیکن صلاۃ کس طرح پڑھے؟ تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کہو، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ ہے وحی سے ثابت تسلیم اور صلاۃ۔ لیکن ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے اپنی طرف سے ایک بدعت شامل کی ہے اسلام میں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جو کہ کسی بھی آیت یا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ دین میں ایک چیز شامل کی ہے انہوں نے، اور اس کو اس آیت پر عمل کہتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہ کہو، تو وہ کہتے ہیں تم قرآن سے انکار کرتے ہو، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر وہی ہے جو وحی نے بیان کی ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح کے باطل روایات ہے، باطل روایات کی بنیاد پر لوگوں نے ہزاروں باطل روایات بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتے ہیں، اسی طرح قرآن پر جھوٹ بولتے ہیں اپنی طرف سے تفسیر کر کے۔ اپنی طرف سے تفسیر نہیں چلے گا۔ قرآن کی آیت واضح ہے اور اس کی تفسیر بھی وحی سے واضح ہے۔ اپنی طرف سے کوئی صلاۃ بنانا، یہ دین میں اپنی طرف سے ایک چیز بنانا ہے جو کہ شرک اور کفر ہے۔ انسان جو کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سنتا ہے، تو یہ شرک ہے، کیونکہ بغیر فزیکل اپروچ کے سننے والا صرف اللہ ہے، کیونکہ وہ الصمد ہے۔ الصمد وہ جو فزیکل اپروچ کی سے بحاجت ہو۔ نبی کو الصمد بنانا، ولی کو الصمد بنانا شرک ہے۔
جب کوئی کہتا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات کو سنتے ہیں، یہ شرک ہے۔ الصمد میں شرک ہے، صفات میں شرک ہے۔ لہذا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ بعض لوگ اتنے نادان ہیں کہ وہ کہتے احادیث میں سے ثابت کیا، 50 حدیث سے ثابت ہوا یا رسول اللہ، اور جب دیکھا جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں جو حدیث میں روایت ہوتے ہیں، قال یا رسول اللہ، قال یا رسول اللہ، جہاں بھی یا رسول اللہ کا لفظ آیا ہے تو کہتے ہیں یہ دلیل ہوگی نا۔ صحابہ بھی یا رسول اللہ کہتے تھے، صحابہ یا رسول اللہ کہتے تھے اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے تھے کہ اے اللہ کے رسول اس طرح یہ بیان کرو۔ آج بھی ہم اسی طرح جب حدیث پڑھتے ہیں تو اس کو ہم اسی طرح کہتے ہیں یا رسول اللہ، لیکن اس کے پیچھے یہ عقیدہ تو نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات بغیر فزیکل اپروچ کے سنتے ہیں۔ ہم رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو الصمد نہیں بناتے، بلکہ روایت پڑھتے ہیں کہ صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا۔ بارک اللہ فیکم۔